سورہ بقرہ آیت نمبر 206۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا کہ تو اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا، اس کی عزت نفس، جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی۔ فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ یا اس کے لیے کافی ہے جہنم۔ ولبئس المہاد، اور وہ البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کے حال پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ایک منافق کے کردار کا، کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، لیکن پس پردہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، مسلمانوں کے مالوں کو ضائع کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حال کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا، تو اسی کے متعلق آگے ایک اور بات چل رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ یہ جو منافق اخنس بن شریق تھا، جس کا نام کل ذکر کیا تھا، اخنس بن شریق، جب اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تو کارنامے کر رہا ہے نا، کہ منہ کے اوپر تو کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے تیرے یہ کارنامے ہیں اور تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، تو اس سے تو رک جا، اس طرح نہ کر کہ لوگوں کے مالوں کو نقصان پہنچانا۔ وہ اپنی کھیتی کاٹ کے رکھتے ہیں تو اس کو جلا دیتا ہے، ان کے مویشیوں کو تو مار دیتا ہے، اس طرح کا نہ کر، اللہ سے ڈر، خوف کر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کو یہ نصیحت کی جاتی تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اب اس کا جو وہ غرور ہے، اس کی جو نخوت ہے، اس کی جو انا ہے، اس کی جو عزت نفس جو اس سے جھوٹی بنائی ہوئی تھی، وہ اس کو گناہوں پر آمادہ کر دیتی، اس کو آمادہ کر دیتی۔ گویا کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں، میں تو کوئی غلط نہیں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ جی نا۔ محترم سامعین کرام،
ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھی پہلے بات نمبر پر یہ کردار ضرور ملے گا. جب آپ کسی کو نصیحت کریں، کسی کو یہ کہیں، حکومتی لیول پر ہو یا انفرادی لیول پر، حکومتی لیول پر ہوگا تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارا قانون ہی یہی ہے، ہم اپنے قانون اور دستور کے مطابق کر رہے ہیں، ہم تو اس سے باہر نہیں نکل سکتے، چاہے وہ قانون جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی کیوں نہ ہو. ہم جناب اعلیٰ وہ ہمارا جھوٹ، وہ ہماری غلطی ہمیں جناب نیکی پر نہیں آنے دیتی، وہ مزید گناہوں کی طرف لگائے رکھتی ہے. یا اگر انفرادی طور پر ہو تو ہم یہ کہہ کر کہ بھئی تم کون ہوتے ہو، یہ میرے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے والے، مجھے خود پتہ ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں نصیحت کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ کبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے نا، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہی بہت زیادہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ ہمارا معاشرے کا ہمارا ایک کردار بن چکا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم جناب اعلیٰ کیا کرتے ہیں، حق بات ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ ٹھکرا دیتے کہ یوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور اس کے اندر خواہ مخواہ کی کنی کرنا اور تعویلیں کرنا. ٹھیک ہے نا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے، چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسوں کے فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کیا ہے؟ کافی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. محترم سامعین کرام، میہاد عربی زبان کے اندر بچھونے کو کہتے ہیں، بستر کو کہتے ہیں. تو جس طریقے سے بندہ دنیا کے اندر اپنے بستر کے اوپر آ کے آرام کرتا ہے، لیٹتا ہے، پرسکون میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کا بستر ہے، اس کی آرام کی جو جگہ ہے وہ کون سی؟ جہنم، وہ جہنم ہے. اور یہ بہت برا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. محترم سامعین اکرام، جیسے کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے افرادوں کی دعاؤں کا ذکر کیا. ایک وہ جو کیا کرتے تھے کہ ہر وقت دنیا کی دعا ہی مانگنا، ہر وقت ان کے سامنے دنیا دنیا بس اور کچھ نہیں. اور دوسری طرف وہ افراد تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگتے تھے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی چاہتے تھے، دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی. اب یہ اس قسم کا جو دوسرا کردار ہے یا دوسرا لوگ، اس کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں. کیا؟ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. دنیا کو ٹھوکر ماری، اللہ کی رضا کو کیا ہے لیا. محترم سامعین اکرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس ضمن میں حضرت سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ اصلاً روم کے نہیں تھے، یہ عرب کے ہی قبیلہ بنو نمریہ یا بنو نمر ایک قبیلہ تھا، اس کے رہنے والے تھے، اس کے ایک فرد تھے. لیکن بچپن کے اندر ہی بڑے خوبصورت تھے. تو شروع کے اندر ہی کسی نے، قافلے والوں نے ان کو اٹھایا اور لے گئے ساتھ، اپنے کنڈیپ کر لیا، اغوا کر لیا، اور اس کے بعد جا کر روم کے اندر اس کو بیچ دیا. تو یہ چنانچہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اور پھر وہیں روم کے اندر ہی جناب اعلیٰ غلامی در غلامی کے زندگی بسر کرتے رہے. بعد میں یہ مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو ان کو صرف اتنا یاد تھا کہ بھئی ہمارا فلاں ایک علاقہ ہے، وہاں بچپن میں ہم کھیلا کرتے، جیسے بچپن کی کچھ یادیں انسان کے ذہن میں رہ جائیں، بس اس طرح. باقی ان کو اپنے والدین کا یا کوئی اور اس طریقے سے کچھ زیادہ نہیں پتہ تھا. تو خیر یہ بھی ایمان لے کر آگے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر ہی تھے، ایمان لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جس طریقے سے جس کو جس طرح موقع ملتا رہا جاتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے. اب ان کے متعلق آتا ہے کہ اس کے بعد ان کا دل نہیں لگا مکہ مکرمہ کے اندر.
مکہ مکرمہ کے اندر دل نہیں لگا. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے, اب میں ادھر رہ کر کیا کرنا. انہوں نے تنہا سوچا کہ میں کیا کرتا ہوں, ہجرت کرتا ہوں. وہ ہجرت کر کے چلنے لگے, ہجرت کر کے جانے لگے. اب ادھر کہتے ہیں کہ ان کا کسی شخص کے اوپر قرض تھا, جو انہوں نے کسی سے قرض وصول کرنا تھا. اب اس نے کہا کہ بھئی یہ جا تو رہا ہے لیکن میں نے اس کے پیسے دینے ہیں, کل کلا کو یہ زندہ رہنا تو اس نے پھر مجھ سے میرے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے, تو میں تو نہیں دے پاؤں گا. تو اب جناب اعلیٰ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے جو نوجوان تھے ان کے جذبات کو ابھارنا شروع کیا کہ تم بڑے بے غیرت ہو, تمہاری غیرت کہاں مر گئی, تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, وہ چلے گئے, تم کچھ نہ کر سکے. پھر ابو بکر بھی چلے گئے, عمر بھی چلے گئے. اب یہ دیکھو یہ صہیب رومی بھی جا رہے ہیں, تم اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کو ہی روک دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. اس طریقے سے ایسی کچھ لچھے دار تقریر کی, ایسا جناب نوجوانوں کے جذبات کو ابھارا کہ وہ اپنے تیر تلوار لے کر حضرت رومی رضی اللہ, صہیب رومی رضی اللہ, تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نکل کے چلے گئے تھے. مکہ مکرمہ سے نکل کر تھوڑا سا آگے چلے گئے, آگے جا چکے تھے, اپنا ان کے پاس تیر اور یہ تھے. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ بڑے ہی بلا کے نشانہ باز تھے. ان کے تیر کا نشانہ یعنی مس نہیں ہوتا تھا, جو انہوں نے نشانہ لیا 100% کریکٹ اسی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا تھا. یہ چلے گئے. اب یہ نوجوان آگے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ آ رہے اور ان کے ارادے کوئی اچھے نہیں ہیں, خطرناک ہے. یہ ایک بلند ٹیلی کے اوپر چڑھ گئے. جب وہ قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس کے لیے آئے ہو, لیکن یاد رکھنا ایک بات, ٹھیک ہے نا, تم میرے تک اتنی جلدی نہیں پہنچ سکو. میرے پاس ترکش کے تیر ہیں, میں سارے تیر جب تک چلانا ڈالو, اگر وہ ختم ہو گئے میرے پاس پھر تلوار ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں زندہ نہیں رہا تو تمہاری بھی یہاں سے لاشیں ہی کیا ہیں جائیں گی, تمہاری بھی یہاں سے لاشیں اٹھیں گی, ٹھیک ہے نا. تو اب تم اپنے خیر منا لو, اور تمہیں پتہ ہے کہ میرا تیر کا نشانہ خطا نہیں جاتا, مس نہیں ہوتا. اب انہوں نے, ظاہر ہے یہ ڈرپوک تو ہوتے ہیں, تو انہوں نے جتنے بھی کفار ہوتے ہیں یہ ڈرپوک ہوتے ہیں, ان کو جان عزیز ہوتی ہے اپنی. تو انہوں نے کیا کیا, اب روایات میں دو طریقے سے آتے ہیں. بعض رات نے فرمایا کہ وہی شخص جس نے لوگوں کو ابھارا تھا اس نے کہا کہ تم میرا قرض جناب والا معاف کر دو تو میں تمہیں جانے دیتا ہوں. تو اس نے حضرت رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا تمہارا قرض. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ تمہیں میرے مال سے غرض ہے, جاؤ میں نے اپنا مال فلاں جگہ پر کیا ہے رکھا ہوا ہے, جاؤ تمہیں میں نے دے دیا مال, وہ میرا تم مال لے لو اور جاؤ. اب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مال چاہیے تھا, وہ مال لے کے وہ ایک طرف ہو گئے. یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. اب جب مدینہ منورہ پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب تم نے بہت ہی اچھا کیا کیا ہے, سودا کیا ہے, تمہاری تجارت بہت ہی اچھی رہی کہ تم نے جناب مال وغیرہ دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کی اور تم یہ اس طریقے سے کیا آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ستائش کی, تعریف کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس کیا کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر انہی کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے نفس تک کو کیا کر دیا, بیچ دیا, یا کیا مطلب کہ دنیا کو دے کر اللہ کی رضا کو کیا کر لیا ہے, خرید لیا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بڑا ہی کیا ہے مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اس ضمن کے اندر اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے دین اور ایمان کے خاطر اپنے جان اپنے مال تک کو قربان کر دیا, لیکن ایمان کے اوپر کیا ہے کوئی آنچ نہیں آنے دی. آپ دیکھ لیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے کس طرح صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی لیکن ایمان پر سودا نہیں کیا. اسی طریقے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, خود ان کو دیکھ لیجئے, ان کی والدہ کو دیکھ لیجئے, ان کے والد کو دیکھ لیجئے. اب ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے اس ابو جہل ظالم نے شہید کیا تھا. آپ حضرات نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اس کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر
دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھا تھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا تھا کہ جس سے ان کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو کر کیا ہے رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کہنے میں اور سننے میں بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے. ہمیں تو ایک ہلکا سا کٹ لگ جائے نا تو لگ پتا جاتا ہے. تو کس طریقے سے ان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیا ہے تعریف کی، ستائش کی کہ انہوں نے اللہ کی رضا، اپنا دین ایمان کو بچانے کی خاطر دنیا کو بالکل تج دیا، سب کچھ کیا کر دیا. تو یہ اللہ کے حضور بڑے ہی قابل تعریف ہیں. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان اور ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی جناب اعلیٰ ایمان کے مقابلے میں ہر ایک چیز کو، دنیا کے مقابلے میں کسی، ایمان کے مقابلے میں کسی اور چیز کو کیا ہے ترجیح نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.